بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، میں ہوں حافظ فیاض عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پیارے نبی کا دین یوٹیوب چینل۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خیر و عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، عملیات اور وظائف کی دنیا میں ایسے مجرب ایسے طاقتور وظائف موجود ہیں جن سے کسی بھی شخص کے ہوش و حواس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ فلاں شخص ہے، وہ اپنے محبوب کے خلاف کچھ نہیں سنتا، چاہے اس کا محبوب بے وفا ہی کیوں نہ ہو، اور دوسرے اس کے محبوب کے بارے میں جتنی بھی باتیں کریں، وہ شخص اپنے محبوب کے بارے میں کچھ نہیں سنتا، یہاں تک کہ کوئی اس کے خلاف بات کرے وہ اس سے لڑائی جھگڑا تک کر لیتا ہے، لیکن اپنے محبوب کا تابعدار ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا محبوب بھی آپ سے ویسی ہی محبت کرے تو آپ بھی اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ اصل میں وہ اپنے محبوب کے لیے اتنا تابع اس لیے ہو گیا ہے کیونکہ یا تو اس کے محبوب نے اس کے لیے کوئی وظیفہ پڑھ لیا ہے، یا کوئی عمل کر لیا ہے، یا کروا لیا ہے۔ اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے محبوب کے لیے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو جائیں تو آپ بھی اس چھوٹے سے وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے محبوب پر صرف آپ کا ہی حق رہے تو آپ اس وظیفے کو پڑھ کر اس کا کمال اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ شوہر چاہتا ہے کہ میری بیوی میری فرما بردار ہو جائے، مجھ سے مخلص ہو جائے، میری ہر بات مانے، تو اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ اور اگر بیوی چاہتی ہے کہ میرا شوہر میرے تمام حقوق پورے کرے، وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرے، لڑائی جھگڑا کرنا چھوڑ دے، تو اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے شوہر آپ سے بڑی محبت کرنے لگیں گے۔ آپ کے حقوق کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو اتنی محبت دیں گے کہ آپ کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ جس سے پسند کی شادی کرنی ہے وہ شخص خود شادی کے لیے راضی ہو جائے، اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے راضی کر لے، تو اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ محبت کی شادی کرنا بھی بڑا آسان ہو جائے گی۔ یہ اتنا آسان وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ 2 منٹ میں انشاءاللہ محبوب آپ کی مٹھی میں ہوگا۔ پیارے دوستو، جس طرح کسی سخت چیز کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں اور وہ آپ کے ہاتھ سے نکل نہیں پاتی، انشاءاللہ تعالی محبوب بھی آپ کی مٹھی میں اس حد تک آ جائے گا کہ وہ انشاءاللہ آپ کے سوا کسی کو نہیں دیکھے گا، وہ آپ کے سوا کسی کے بارے میں نہیں سوچے گا، ہمیشہ آپ سے محبت کرتا رہے گا، آپ کی عزت کرے گا، آپ کے لیے اچھے الفاظ استعمال کیا کرے گا۔ اور اس وظیفے کا اثر پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی شخص موجود ہو اس پر ضرور ہوگا۔ اگر آپ کو اس کا فائدہ نہ ہو تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ نے وظیفے کو صحیح طریقے سے نہیں کیا۔ اس وظیفے کی 1-2 شرائط ہیں اور وہ یہی ہیں کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے اس کو پڑھنا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر پھر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ خواتین اس وظیفے کو ہرگز بھی اپنے خاص دنوں میں نہیں کر سکتی ورنہ فائدہ نہیں ہوگا۔ باوضو ہو کر، پاک صاف ہو کر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کا اثر خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ وہ شخص جو آپ کو دیکھتا تک نہیں، آپ سے بات نہیں کرتا، انشاءاللہ وہ آپ سے بات کرنے کے لیے بے چین ہو جائے گا، اور اس حد تک بے چین ہوگا کہ اگر وہ آپ کے گھر کے قریب رہتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو ملنے بھی آ جائے۔ میرے پیارے دوستو، اس وظیفے کی اجازت سب کو ہے۔ انشاءاللہ جو بھی یہ وظیفہ پڑھے گا اللہ کے فضل و کرم سے وہ اپنی محبت کو ضرور پالے گا۔ یہ بڑا آسان وظیفہ ہے۔ آپ نے رات کے وقت تنہائی میں بیٹھ کر سونے سے پہلے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر آپ نے 121 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایسی سورت ہے جس کو پڑھ کر آپ دنیا کی کوئی بھی چیز مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کی جولی میں ڈال دیں گے۔ 121 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یا قادر یا وہاب پڑھنا ہے۔ یا قادر یا وہاب، یا قادر یا وہاب، 21 بار یا قادر یا وہاب پڑھنے کے بعد آپ 3 مرتبہ اس شخص کا نام پکاریں گے جس کے دل میں اپنے لیے محبت ڈالنا چاہتے ہیں، جسے پانا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور پھر آپ نے 3 مرتبہ آخر پر بھی درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کرنی ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے محبوب کو مانگنا ہے، اور آپ نے یہ الفاظ دعا میں ضرور دہرانے ہیں کہ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے محبوب کا واسطہ ہے، تو میرے محبوب کے دل کو میری طرف پھیر دے، اس کے دل میں میرے لیے جائز محبت پیدا کر دے۔ میرے دوستو، مجھے بہت سے لوگوں کے میسیجز اور کال آتی ہیں، اور جن میں زیادہ تعداد خواتین کی ہوتی ہیں۔ وہ یہی کہتی ہیں کہ پہلے تو لڑکا شادی کرنے کے لیے رضامند تھا، لیکن اب وہ شادی کے لیے نہیں مان رہا۔ دیکھیں، میں بار بار ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی لڑکی نکاح سے پہلے کسی بھی مرد کو، چاہے وہ جتنی بھی اس سے محبت کرتا ہے، اکیلی مت ملے۔ جب آپ کا نکاح ہو جائے پھر آپ ایک دوسرے سے مل لیں، لیکن پہلے کسی کو بھی اکیلے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں بہت سے کیسز دیکھتا ہوں جن میں لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہم نے نعوذ باللہ غلط کام بھی کر لیا ہے، لیکن وہ شخص اب مجھ سے شادی کے لیے مکر گیا ہے۔ تو یاد رکھیں، ایسے لوگ محبت نہیں کرتے، ایسے لوگ صرف ہوس کے پجاری ہوتے ہیں، جو کہ آپ کا استعمال کر کے آپ کو پھینک دیتے ہیں اور کسی اور کی جانب رجوع کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے واقعی میں سچی محبت کرتے ہیں یا کرتی ہیں تو آپ وظائف و عملیات کے ذریعے اللہ کی مدد پائیں اور اس شخص کو مانگیں۔ انشاءاللہ میرا اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے، میرا اللہ حالاتوں کو بدلنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل میں اگر آپ کے لیے رنجش ہے، آپ کے لیے ہوس ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے ختم فرمائے گا اور اسے آپ کے لیے جائز رشتے میں جوڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے دوستو، اس وظیفے کی خاص اجازت کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بندہ ناچیز کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔